دوستو مورخین کا بیان ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام رسالت کے بعد سے ہر وقت تبلیغ میں مصروف رہتے تھے اور اس مقصد کے لیے نہ دن دیکھتے تھے اور نہ رات کی پرواہ کرتے تھے۔ انہیں جب کسی جگہ مجمع نظر آتا تھا اس میں شامل ہو جاتے تھے اور ایسا بھی کرتے تھے کہ رات میں دروازہ کھٹکھٹا کر کہتے تھے قولوا الا للہ، تم لوگ اس امر کا اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے رد عمل میں لوگ انہیں دیوانہ کہتے تھے اور انہیں گالیاں دیتے تھے، ان پر اس قدر پتھر مارتے تھے کہ وہ اکثر پتھروں میں بند ہو جاتے تھے اور رات کو جبرائیل علیہ السلام آ کر اپنے پروں کے ذریعے سے انہیں باہر نکالتے تھے اور پروں کو ان پر پھیر کر تندرست کر دیتے تھے۔ پھر جب صبح ہوتی تھی وہ پھر ان کے پاس پہنچ کر تبلیغ کرتے تھے، اور ایسا بھی ہوا کہ ان کو ڈنڈوں سے مار مار کر اپنے خیال میں ہلاک کر کے ٹاٹ میں لپیٹ کر ان کے گھر میں ڈال آتے تھے، اور خداوند عالم ان کو پھر تندرست کر دیتا تھا اور وہ صبح کو پھر ان کے پاس پہنچ کر تبلیغ کرتے تھے۔ اور اکثر ایسا بھی ہوا کہ باپ اپنے بیٹوں کو ساتھ لے جا کر نوح علیہ السلام کو دکھلاتے تھے اور وصیتیں کرتے تھے کہ یہ دیوانہ ہے، بکواسیں کیا کرتا ہے، اس کی بات نہ تم کبھی ماننا اور نہ اپنی اولاد کو ماننے دینا۔ اور سنو، تم اپنی اولاد کو بھی وصیت کر دینا کہ وہ اپنی اولاد کو وصیت کرے کہ کوئی اس کی بات نہ مانے۔ اور دوستو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص جس کا نام قصی تھا اپنے ایک بیٹے کو لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اپنے خاندانی دستور کے مطابق اسے ہدایت کرنے لگا کہ یہ دیوانہ ہے، اس سے ہوشیار رہنا اور اس کی بات کبھی قبول نہ کرنا۔ یہ سن کر اس کے بیٹے نے باپ کے ہاتھ سے ڈنڈا لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے سر مبارک پر اس زور سے مارا کہ سر شگافتہ ہو گیا۔ آخر کار حضرت نوح علیہ السلام نے عاجز آ کر دست دعا بارگاہ خداوندی میں بلند کر کے عرض کی، خداوندہ اگر تجھے اپنی اس ناہنجار مخلوق سے بہت ہی زیادہ پیار ہے تو یا تو انہیں ہدایت فرما یا مجھے صبر کی توفیق عطا کر، کیونکہ اب میرا جامع صبر لبریز ہو گیا ہے، یا پھر مجھے یہ بتا دے کہ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کی نسل سے مسلم پیدا ہوگا تاکہ میں اس کے رد عمل میں کوئی اور درخواست کروں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی استدعا اور گزارش پر خداوند عالم نے فرمایا کہ اے نوح، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی نسل میں مسلمان کا پیدا ہونا بہت مشکل ہے، اب تم اس کے رد عمل میں جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو، میں تمہاری سنوں گا۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھ بلند کر دیے اور کہا، خدایا ان کافروں میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑ، اور اے میرے مالک ایک عالمگیر طوفان آب رونما کر دے کہ یہ سب ہلاک ہو جائیں، کیونکہ نہ یہ مسلمان ہوتے ہیں اور نہ کسی کو مسلمان ہونے دیتے ہیں، ان کے وجود سے تیرا دین کبھی فروغ نہ پا سکے گا۔ تو خلاق عالم نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ اچھا اب طوفان کا انتظام کر دیا جائے گا اور انہیں ہلاک کر کے نئی قوم پیدا کی جائے گی۔